اللہ کی تقسیم پر راضی رہو کیونکہ رضا ہی خوشی کی کنجی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم کریں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم دل رکھتے ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لانے پر قادر ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معاوضوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ زندگی اور بھی آسان ہو جاتی اگر وقت سے پہلے لوگوں کی پہچان ہو جاتی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مسلمان گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے آگے رونے والے کو دنیا نہیں رلا سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ بے زبان سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میرے عیب چھپاتا ہے وہ میرا اللہ ہے، اور جو میرے عیب سدھارتی ہے وہ میری ماں ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کو ارض و سماء کی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہمیشہ خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔
جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ کسی کو صفائی مت دو، اپنی سچائی کی تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب تم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تبھی تمہارا رب تمہارے لیے سب کچھ سنبھال چکا تھا۔ آزمائش لمبی ضرور رہی، مگر یاد رکھو، جس رب نے تمہیں صبر دیا وہی رب تمہیں وہ خوشی بھی دے گا جس کے لیے تم نے راتوں کو آنسو بہائے تھے۔ بس تھوڑا اور انتظار، اب کی بار عطا ایسی ہوگی کہ سجدے شکر سے بھر جائیں گے۔ اگر تم بھی اس یقین پر قائم ہو کہ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا، تو دل سے لکھو الحمدللہ۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ اونٹوں کے جڑنے سے مکان بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیزوں میں محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خوشی، غم اور دکھ سکھ میں تعاون اہم ہے۔ اس لیے اپنوں اور غیروں میں محبت بانٹتے رہیں اور ہر دن عید جیسا مناتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دائمی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ناممکن صرف وہ کام ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ مضبوط لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔
ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو اس کی طرف دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتا ہے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ مشکلیں آتی اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ کچھ رشتے انسان کو توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ احترام کمال کا جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولے میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہے۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کوشش وہی رنگ لاتی ہے جو دل و جان سے کی جائے، ورنہ پھیکی پھیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ جس انسان کو اکیلے میں رو کر چپ ہونا اور اپنا درد چھپانا آتا ہے، وہ انسان آج کی دنیا میں سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ مطلبی رشتے کوئلے کے مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔
بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں۔ بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کریں۔ جو انسان اللہ سے دوستی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں۔ آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔
या अल्लाह मेरे दिल को मुनाफिकत से, मेरे अमल को दिखावे से, मेरी ज़बान को झूठ से और मेरी आँखों को ख़यानत से पाक कर दे और हम सबको अपना शुक्रगुज़ार और इबादत करने वाला बना दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। दुआएं करवाई नहीं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। इंसान की असल कीमत उसका अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सुलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पे रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। आए दिलों को सुकून देने वाले अल्लाह, जिनके दिल बेसुकून है उन्हें सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान की बरकत और फजीलत के सदक़े मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला कर दे। नसीब सबका अपना अपना होता है, नसीब को सिर्फ दुआओं से बदला जा सकता है, किसी और का छीन कर अपना नहीं बनाया जाता। दुआएं लिया करो, अल्लाह नसीब बदल देता है। मेरी टूटी फूटी इबादतों को उसे कबूल कर या रब, कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा। आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ न दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को न नींद आती है न ऊँघ। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे से कभी ना उम्मीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पर कादिर हूँ। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ खिलते हैं। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा देते हैं। जितना लोग तंग दस्ती से डरते हैं, उतना अगर वो दोज़ख से डरें तो बच जाएं। और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं, अगर ईमान की करें तो दोनों को पालें। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और उसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होता है और मुसीबत सब्र का। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखे तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। लोग कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, हकीकत में सच नहीं, आपके बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। बुरे दिन ना होते तो अच्छे दिनों की अहमियत न होती। हर उस शख्स के साथ मुखलिस रहें जिसकी एक अच्छी बात आपका दिल बहलाने का सबब बनी हो, जिसके एक मज़ाहिया जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो, जिसकी नसीहत से आपके किरदार में निखार पैदा होगा। मुखलिस रहें ताकि आपके साथ मुखलिस रहा जाए। कितना पुरसुकून होता है सीने में धड़कता दिल जब उसे इत्मीनान हो कि उसने अपने राज किसी फिक्र करने वाले को बताए। इंसान को दिल पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान घुट घुट कर अंदर ही अंदर सिसक कर मर। जिसका रहमान खुदा वजूद रखता है। हार जीत वहाँ होती है जहाँ मुकाबला हो और अपनों में मुकाबला नहीं होता। हार जीत नहीं होती, अगर जीत हो तो दोनों फरीक जीतते हैं, हार हो तो दोनों हारते हैं। मखसूस लम्हात बार बार तो लौट कर नहीं आते, इसलिए उस वक्त में उस एहसास को पूरी तरह जी लेना चाहिए जो एहसास खुशी और सुकून अता करता है।
جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ اسے ہر وقت اپنے کہے ہوئے لفظوں کا بول اٹھانا پڑتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا یہی راز ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں، زوال بھی اللہ کے حکم سے۔ بس زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ دعاؤں کی ڈور سے بندھے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے، مگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں ماں کو بتاتا ہوں پریشانیاں اپنی، وہ ماتھا چوم کر کہتی ہیں خدا خیر کرے گا۔